وهو على كل شيء قدير. والصلاة والسلام على النبي الأمي القرشي الهاشمي المكي المدني الأبتحي التهامي العبد المؤيد والرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد حبيب إله العالمين سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه المجيد وفرقانه الحميد: بسم الله الرحمن الرحيم. فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. محمد اگر طبیعتوں پر ناگوار نہ گزرے تھوڑا سا قریب نشین آئے گا اور انشاءاللہ آپ کو ایک قدم کے بدلے کربلا کی زیارت نصیب فرمائے. ایک درود پڑھیے محمد والے. ماشاءاللہ مولا آپ کو سلامت رکھیے اور درود پڑھیے محمد والے. مولا سید الساجدین زین العابدین امام علی بن حسین علیہ السلام کی مناسبت سے محفل کی گئی ہے اور ہماری کوشش ہوگی کہ مولا ہی کی سیرت کو اور مولا ہی کے فضائل کا بیان کریں. کیونکہ ان مناسبتوں پر آئمہ اسلام پر گفتگو کم کی جاتی ہے اور باقی موضوعات گفتگو زیادہ ہو جاتی ہے. آج ہماری کوشش ہوگی کہ چونکہ باقی آئمہ کے حوالے سے ہمارے نوجوانوں کو معلومات کم ہے لہٰذا ان کے حوالے سے گفتگو کی ہے. اور اس سلسلے میں نسائی کریمہ کی تلاوت میں شرح حاصل کیا. اتنی خوبصورت آیت ہے کہ یہ آیت لے جا کر آپ کسی غیر مسلم کے سامنے پیش کریں تو کہے گا کہ یہ بات بالکل صحیح ہے. سورہ صبح سورہ نمبر 39 آیت نمبر 17 اور 18 میں ارشاد ہو رہا ہے کہ فبشر عباد الذین یستمعون القول. پروردگار نے قرآن میں فرما رہا ہے کہ میں ان لوگوں کو خوشخبری دے رہا ہوں جو ہر ایک کی بات کو غور سے سنتے ہیں. یعنی بغیر کسی تعصب کے یہ دیکھے بغیر کہ یہ ہمارا ہم عقیدہ ہے ہم مسلک ہے ہمارا ہم مذہب ہے اس لیے ہم اس کی بات سنیں. یہ دیکھے بغیر وہ کسی کی بھی محفل میں جاتے ہیں کسی کی بھی بات سنتے ہیں اور غور سے سن کر سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. اور الحمدللہ ہمارا تو امتیاز یہ ہے کہ ہم نے کبھی بچوں کو نہیں کہا کہ تم فلاں کی محفل میں جاؤ گے تو فلاں تمہیں گناہ ملے گا. لیکن بہت سو نے کہا ہے کہ اگر فلاں کے عالم کو دیکھو گے تو تمہارے نکاح ٹوٹیں گے. تو ہم نے کبھی بھی تربیت ہی نہیں کی ہمارے بچوں کی کہ تم فلاں کی نہ سنا کرو فلاں کی محفل میں نہ جایا کرو. ہم نے کہا ہے جس کی محفل میں جانا ہے جاؤ اور جو اچھی بات کہنے والا ہے اسے قبول کرو. یہی پیغام بنائے گئے کہ آیت ہے کہ بشارت ہے لوگوں کے لیے جو ہر ایک کی بات کو سنتے ہیں پھر کیا کرتے ہیں دوسرے مرحلے میں فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهَا. پھر جو انہوں نے باتیں سنی ہوتی ہے اس میں سے جو بہترین بات ہوتی ہے اسی پیروی کرتے ہیں. یہ نہیں دیکھتے کہ ہمارا والا ہے اس میں پیروی کریں گے یا ہمارے خاندان کا ہمارے وکیل کا ہمارے ابا اجداد کی رسمی چلی آ رہی ہے اس میں پیروی کریں گے. نہیں بلکہ یہ اچھی بات کہنے والا ہے اس سے ہم سے پیروی کریں گے. اگر خمینی کوئی مرتبہ کسی وجہ نے خط لکھا کہا کہ آپ لوگ بہت اچھی لگتی ہے آپ کی شخصیت بہت اچھی لگتی ہے آپ بہت اچھی پرسنالٹی کے مالک ہیں لیکن ایک چیز مجھے آپ کی پسند نہیں. کون کہہ رہا ہے؟ ایک بچہ آپ خمینی کو خط میں کہہ رہا ہے. پھر آگے وہ لکھتا ہے کہ مجھے جو چیز آپ کی اچھی نہیں لگتی میں وہ بتا نہیں سکتا کیونکہ آپ اتنی بڑی عظیم شخصیت ہیں مجھے ڈر لگتا ہے کہ اگر میں نے آپ کو بتایا تو کہیں آپ برا نہ مان جائیں. تو اگر خمینی نے اس خط کے جواب میں لکھا کہ ہم جس مکتب کے ماننے والے ہیں اس میں یہ نہیں دیکھا جاتا کہ کون کتنے سن و سال کا ہے یہ دیکھا جاتا ہے کہ کون اچھی بات کہنے والا ہے. اگر کسی بچے سے بھی مجھے اچھی بات سیکھنے کو ملے تو میں اسے بھی قبول کروں. تو ہمارے یہاں یہی تعلیم دی گئی ہے یہ نہ دیکھو کہ کون کہنے والا ہے یہ دیکھو کہ کیا کہنے والا ہے. تو قرآن یہ کہتا ہے جو سب سے بہترین بات کہنے والا ہو اس کی پیروی کرو. مجھے یہاں روک کر ایک جملہ کہنے کی اجازت دیجیے. جب پروردگار کہہ رہا ہے کہ باتوں میں جو سب سے بہترین ہو اس کی پیروی کرو
تو کیا انسانوں میں بعد وفات رسول جو بہترین ہوگا اس کی پیروی ہم نہیں ہوگا؟ پروردگار کے ہم معیار اور کرائیٹیریا کیا ہے جو آج ہم پاکستانی سب سے زیادہ محسوس کرتے ہیں؟ میرٹ. جو جتنا میرٹ پر پورا ہوتا ہوگا وہ ہمارے یہاں کام رہا ہوگا. اور قرآن میں یاد دیا ہے، قرآن میں ہمارے ہے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، پروردگار کے نزدیک عزتدار وہ ہے جو زیادہ خوف ہوتا ہے. تو پروردگار نہ کسی رنگ کو دیکھتا ہے، نہ نسل کو دیکھتا ہے، نہ قبیلے کو دیکھتا ہے، نہ خاندان کو دیکھتا ہے. خدا کسی چیز کو نہیں دیکھتا، خدا یہ دیکھتا ہے کہ کس کے اندر کتنی کوالٹی ہوگی. اگر کوئی کوالٹی والا ہے تو پھر وہ خدا والا ہے. تو ہمارے یہاں میں معیار یہ ہونا چاہیے کہ کس کے اندر میرٹ پایا جاتا ہے. اب یہ ریشنز بہت قریب آ گئے. تو جب کینڈیڈیٹس کھڑے ہوتے ہیں 3 4 5 افراد جو بھی کھڑے ہوتے ہیں، اس میں ہماری کوشش کیا ہوتی ہے؟ جو بیسٹ ہے اس کا انتخاب کیا جائے. تو مجھے کہنے دیجیے یہ جو 4 5 افراد کھڑے ہوئے ہیں اس میں کتنا فرق ہے آپس میں؟ آپ کے خود کے زبانی کا یہ محاورہ ہے کہ سب ایک ہی تھالی کے بیگن ہیں، ہے نہیں؟ لیکن اس کے باوجود انسان غور دیتے ہوئے دیکھتا ہے کہ اگر یہ سب ایک جیسے بھی ہے تو بھی اس میں 19 20 میں سے جو 20 ہیں اس سے ووٹ. جب دنیا کے معاملے میں انسان 19 20 میں سے بھی 19 کو برداشت نہیں کرتا، 20 کو پسند کرتا ہے، تو پورا دین اگر حاصل کرتا ہو تو اس سے کیسے حاصل کرے جو ساری زندگی کہتا ہے لولا لولا لولا، اس سے کیوں نہ حاصل کرے جو کہے سلام یہ قابل ہے. تو میں نے طرح کہ ہمیں دیکھنا چاہیے کہ ہم کس طرح سے ادھر جا رہے ہیں. یہ پروردگار کا طریقہ ہے. اور دیکھیے بس اگر لوگ جو ہمارے بھائی ہوتے ہیں ان کو اس بات میں شبہ ہوتا ہے کہ یہ بہت ڈھکے چکے انداز میں بات کرتے ہیں، ایک دوسری باتوں کو ملا کر وہ نتیجہ پیش کرتے ہیں. ان کی مجلسوں میں چلے جاؤ تو نقطے بہت ہوتے ہیں لیکن کلیئر بات بیان نہیں کرتے. جی جان بوجھ کر بیان نہیں کرتے کیونکہ میں ایسا نہ ہو کہ ہم جو کلیئر بات بیان کریں وہ قابل حضرت ہی نہ ہو. جب کسی بچے کو کھانا کھلایا جاتا ہے تو ایسا نہیں ہوتا کہ اسے تندوری کی روٹی کا ایک بڑا لقمہ اٹھا کے دے دیا جاتا ہے. جب کسی بچے کو کچھ کھلایا جاتا ہے تو پہلے اپنے کان میں رکھ کے اس کو چبایا جاتا ہے، قابل ہضم بنایا جاتا ہے، پیش کیا جاتا ہے. ہماری بھی کوشش یہ ہوتی ہے کہ ہم پیار محبت کے ساتھ پیغام کو پہنچائیں. جو سمجھنے والے ہیں، عقل رکھنے والے ہیں، ان کے لیے پیغام کافی ہوتا ہے. اور یہ انداز وہی جو قرآن کریم نے اختیار کیا. دیکھیں قرآن کریم کے اندر بھی سب جانتے ہیں کہ 1,24,000 انبیاء ہیں، اور یقیناً اگر ایک طرف انبیاء ہیں تو دوسری طرف ان کے دشمن بھی ہوں گے. لیکن پروردگار نے ہر جگہ پر سارے دشمنوں کا نام لیا ہے اور سارے انبیاء کا نام لیا. کیا کہتا ہے پروردگار؟ پروردگار اپنے قرآن میں کہتا ہے میں تمہاری عقل کو جھنجھوڑنے کی دعوت دیتا ہوں. مجھے یہ بتاؤ کہ نہ جاننے والے کیا جاننے والوں کی برابری کر سکتے ہیں؟ تو خدا کے قرآن میں اپنے ہماری عقلوں کو جھنجھوڑتا ہے. یہ نہیں کہتا کہ میں سمپل طریقہ تمہیں نام بتا دوں گا کہ ان کو فالو کرنا ہے، ان پر لعنت بھیجنی نہیں. تمہیں خود سمجھنا ہے. تم بہت عقل مند ہو رہے ہو، اپنی دنیا کے بارے میں تم اتنا جانتے ہو کہ 19 20 کو بھی 20 کو پہچان لیتے ہو. تو دین کے معاملے میں اتنے کمزور بھی ہو جاتے ہو کہ جب 10 20 کا فرق ہو تو 20 کی طرف نہیں جاتے. تو دین کے معاملے میں انسان کو اپنی عقل استعمال کرنی چاہیے. آج بہت ساروں نے ہماری دیکھا دیکھی نوحی بھی بنا ڈالے اور مقدر بھی بنا ڈالے. اور ہر سال ایسے مقدر ریلیز ہوتی ہے، ہر سال ایسے نوحی ریلیز ہوتے ہیں. ہمیں مسئلہ بھی نہیں ہے، ریلیز کیجیے، اچھی بات ہے. اس سے ہماری تعریف ہوگی، ہمیں پتا چلے گا کہ جو ہم کام کر رہے ہیں کتنا ٹھیک کام کر رہے ہیں. آج جو ہماری مجلسوں کا انداز ہے دوسروں نے کاپی کیا، جو ہمارے جلوس کا انداز ہے دوسروں نے کاپی کیا، جو ہمارے علم کا انداز ہے دوسروں نے کاپی کیا، جو ہمارے لوہے کا انداز ہے دوسروں نے کاپی کیا. انہوں نے کاپی کر کے بتا دیا ہے کہ جو اصل کام ہو رہا ہے وہ بالکل ٹھیک ہو رہا ہے. اور ہم اسے کہیں گے کہ اگر تمہیں یہ کاپی کرنا ہے کہ علم بردار آتا ہے تو ضرور کاپی کرو. اچھی بات ہے کاپی کرو، اگر اچھی چیز ہے تو کاپی کرو، لیکن کم از کم اس کا نمونہ بناؤ کہ جس کی سیرت ہمیں تاریخ میں دکھائی بھی رسی دے. ان کی مثال بالکل اس طرح سے ہے کہ جیسے ایک خاتون تھی، انہوں نے ایک نابینا شوہر سے شادی کر دی. جب شادی کرنی تو اپنے نابینا شوہر کو بہت چڑھاتی تھی، کہتی تو نابینا ہے، تو اندر تو مجھے نہیں دیکھ سکتا، لیکن تجھے کیا پتا کہ میں کتنی حسین ہو گئی.
میں تو واقعی میں نہیں سکتا، ہو سکتا ہے کہ اسے کبھی پھر ایک سے کہا کہ تجھے کیا پتا کہ تیری زلفیں کتنی پیاری ہیں، کیا اس کا رنگ تو نہیں دیکھ سکتا، میری آنکھیں کتنی چوڑی تو نہیں دیکھ سکتا، میرے تعلق بابا کتنے خوبصورت تو نہیں دیکھ سکتا. بات بار اس طرح سے شوہر کو چھڑانا ہے. ایک دن شوہر کے پاس جواب آ گیا. شوہر نے جب اس نے چڑھانا شروع کیا تو جواب دیا، کہا کہ جیسا تو اپنے آپ کو بناتی ہے، اگر تو واقعی ایسی ہوتی تو تجھے ضرورت نہیں تھی کہ کسی نابینا سے شادی کرتی. اگر تو واقعی ایسی نظر تو بتاتی ہے تو اس سے پہلے تو تجھے بینا اور آنکھوں والا شخص تجھے لے کر چلا جاتا، تجھے پھر اس سے شادی کرنے کی ضرورت پیش نہیں آتی. اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس شوہر نے بڑا خوبصورت پیغام دے دیا. انسان اگر تعریفیں دوسروں کی سن رہا ہے تو اس صورت میں سنی جا سکتی ہے جب تک وہ انسان نابینا ہے. اگر وہ قوم بینا ہو گئی پھر تمہیں بتائیے کہ جن کی تعریف ہم بتا رہے تھے نا ان کی شان میں آیتیں اتری ہے نا ہم سے آئی. کسی نے یعقوب کہا تھا کہ نبی کے بعد تو رہبر بننا ہے لیکن کبھی خطیر سا نہیں ملے تو لے آؤ. نبی کے بعد تو رہبر بنا دیے لیکن کبھی خطیر سا نہیں ملے تو لے آؤ. علی کی بات بڑی، علی کے مولا ہے جواب حضرت اکبر ملے تو لے آؤ. ارے ہمارے یہاں معیار یہ ہے 19-20 میں بھی ہم 20 کو انتخاب کرتے ہیں. مولانا یہاں کی برادری کرنے والا کوئی نہیں ہے. اور یہ تو اہل بیت کے اصحاب السلام ہے جنہیں پروردگار نے ویسے ہی ہدایت کے لیے بھیجا تھا. ہم تو ان کی بات کرتے ہیں کہ جو اہل بیت سے چھوڑ گیا ہو ان کی برابری کرنے والے نہیں. لے کر حضرت عباس کے مقابلے پر کوئی، لے کر شہزادی زینب الکبریٰ سلام علیہ کے مقابلے پر کوئی، لے کر حضرت یوسف کے مقابلے پر کوئی، لے کر حضرت کے لیبر کے مقابلے پر کوئی. تو صرف اہل بیت یا اصحاب السلام کے 14 ہوتے ہیں جن کے مقابلے میں کوئی نہیں ملے گا، بلکہ جو ان کے ساتھ جڑ گیا ہے ان کے مقابلے میں کوئی نہیں ملے گا. یہ اہل بیت اصحاب السلام. اور پروردگار چاہتا ہے کہ ہدایت کا راستہ واضح رہے. جہاں سے تمہیں اچھی بات ملے وہاں سے اٹھاؤ. شاید کل کی پرسوں کی بات ہے، نہیں محفل میں بیٹھے ہوئے تھے، وہاں پر ایک صاحب نے بتایا کہ ہم اپنے افسر کو ایک مجلس میں لے جایا کرتے تھے. 2 دن وہ میرے ساتھ مجلس میں چلے گا، تیسرا دن آیا تو میں نے اسے کہا کہ چلے میرے ساتھ. تو کہا کہ نہیں مجھے معاف کرنا میں آج نہیں آ سکوں گا. کہا کوئی کام ہے آپ کو کہ جانے والے آپ؟ تو کہا کہ میں فارغ تو ہوں لیکن پھر بھی نہیں آؤں، معذرت چاہتا ہوں. تو میں نے سوال کر کے آپ وجہ کیا کوئی آپ کو بات بری لگ رہی ہے کوئی نہیں پا رہا. سنیے گا جواب. کہتے ہیں کہ 2 مجلسوں کے بعد مجھے ایسا لگا کہ میں تیسری مجلس میں گیا شیعہ ہو گیا. اس لیے میں دور رہتا ہوں مجلسوں سے، کیونکہ ایسا کچھ آپ اللہ کا یہ کرو مجھے وہ بڑھنا پڑ جائے، اپنے ساتھ جاری کرنا پڑ جائے تو میرے لیے مسائل ہو جائیں گے. تو لیکن جب منطقی بات ہو رہی ہوگی، عقلی بات ہو رہی ہوگی تو ہر انسان کا ذہن اسے قبول کرتا ہے. اور ضرورت نہیں ہے ہمیں کسی کی توہین کرنے کی، کسی کی دلازاری کرنے کی. یار محبت کے ساتھ باتیں سمجھائیں. جو پہلی کلاس میں آیا ہوا ہے اس کو میٹرک کی باتیں نہ بتائیں، اس کو پہلی کلاس میں درس دیں، دوسری کلاس میں درس دیں. رفتہ رفتہ وہ سمجھنے لگے گا کہ ہاں اہل بیت کے ساتھ کیا آپ کو چھوڑا ہے جس کی وجہ سے شیعہ اتنا اپنے آپ کو بھیجتے بھی ہیں، ماتم بھی کرتے ہیں. پھر کہے گا کہ یہ ماتم ہوتا ہے، حق بنتا ہے کہ اس سے زیادہ ماتم کیا جائے. مجھے بتائیے کیا یعقوب علیہ السلام نے کم ماتم کیا تھا؟ بولیے یعقوب علیہ السلام کو کہ بہت پیٹتے ہیں اپنے آپ کو. خدا کا واسطہ جو الزام شروع لگایا جاتا ہے خود مارا تھا خود پیٹتے ہیں، لگائیے الزام پڑتے ہیں اوپر. حضرت یعقوب علیہ السلام اس غم کو محسوس کرنا ہے کہ مجھ پر کتنی مصیبت آئی. سید سجاد کہتے ہیں میرا ایک نہیں 18 یوسف کربلا میں مارے گئے. میں نہ رو تو کیا کروں. اس لیے اہل بیت کے مسائل کو، اہل بیت کے مسائل کو آپ صرف بیان کریں گے خود بخود لوگ اہل بیت کی طرف کھینچے چلے جائیں. اللہ کچھ میں نہیں ضرورت. اور آئیے آج ہم اس چشم چراغ کی بات کر رہے ہیں کہ جس کا نام ہی سید العابدین سید الساجدین. ایک نہیں بول ہوتی ہے نا محمد والا پیغمبر کا کیا حدیث ہے. اور اس میں پیغمبر کے علاوہ کوئی کہہ بھی نہیں سکتا تھا. کیوں؟ کیونکہ یہ واقعہ جو پیغمبر بیان کر رہے ہیں وہ کوئی ماضی کا واقعہ نہیں ہے، مستقبل کا واقعہ. پیغمبر فرما رہے ہیں اذا کان یوم القیامہ، جب قیامت کا میدان ہوگا، یونادی منادٍ، ایک منادی آواز دے گا. اہل میں شخص مخاطب ہو کر کہے گا
این زین العابدین، تم میں زین العابدین کون ہے؟ کروڑوں اربوں لاکھوں کا مجمع ہوگا، ہم آواز ہوگی تم میں زین العابدین کون ہے؟ تو پیغمبر شاہ فرماتے ہیں انی انظر الی الحسین یخبر بین الصفوف، میں بولا دیکھ رہا ہوں کہ میرے حسین کا بیٹا انجب الحسین صفوں کو چھین کر بس آ گیا، جس میں انبیاء موجود ہیں، اولیاء موجود ہیں، بڑے بڑے صحابہ عرفان موجود ہیں، لیکن کسی کی ضرورت نہیں ہوگی کہ ہم آگے بڑھائے۔ یہ وہ ہستی ہے جو عابدوں کی زینت ہے، اور اہل بیت کے اندر آپ کو ہر خوبی کی زینت نظر آئے گی۔ علم کی زینت آپ کو اسی طرح پر ملے گی، علم کی زینت اسی طرح پر ملے گی، شجاعت کی زینت اسی طرح پر ملے گی، سخاوت کی زینت اسی طرح پر ملے گی، سیاست کی زینت اسی طرح پر ملے گی، عبادت کی زینت اسی طرح پر ملے گی۔ آپ کو کوئی فضیلت ایسی نہیں ہوگی جو ہے مل جائے۔ اور زیادہ جامع کبیرہ کا جملہ یہ ہے جو ہمیں ہر امام کے روزے پر جا کر کہنا چاہیے، امام رشاد فرمائے اس طرح سے جا کر ہمارے اماموں کو تم سلام پیش کرو کہ ان ذکر الخیر کنتم اولہ واصلہ وفرعہ ومعدنہ ومحوہ ومنتہا۔ اے اہل بیت کرام، جب بھی کسی خیر کا ذکر کیا جائے گا آپ کو ہوں گے تو اس کی ابتدا بھی ہوگی، ابتدا بھی۔ جہاں کسی خیر کا ذکر آئے گا تو آپ اس کی اصل بھی ہوں گے، آپ اس کی فرع اور شاخے بھی ہوں گے، آپ اس کی محوہ بھی ہوں گے، آپ اس کی منتہا بھی ہوں گے۔ تو ہر خیر شروع ہوتا ہے اہل بیت سے۔ اور آپ کو کیا معلوم ہے جب مولا حسین پیغمبر کی خدمت تشریف لائے تو یہ فرمایا تھا مرحبا بک یا زین السماوات والارض، حسین تم صرف ہر فضیلت کے زینت نہیں ہو بلکہ تم ہو جو زمین اور آسمان کی زینت ہے۔ سنن ترمذی کی روایت یہ ہے لما استقر اهل الجنة بالجنة، تکلیف تو نہیں آپ مجھے نعرہ لگایا وہ بھی زینت ہے، زینوا مجالسکم بذکر علی ابن ابی طالب، اپنے مجلسوں کو زینت دو علی کے ذکر کرو۔ تو ہر چیز زینت نظر آئے گی اہل بیت کے نام سے۔ سنن ترمذی کی روایت یہ ہے کہ جب جنت میں جانے والے جنت میں چلے جائیں گے تو جنت خود پکار کر یہ کہے گی یا رب الیس وعدتنی ان ازیننی برکنین من ارکانک، کیا پروردگار تو نے مجھ سے وعدہ نہیں کیا تھا کہ تو مجھے زینت بخشے گا اپنے دو رکنوں کے ذریعے؟ کس کو زینت؟ جنت کو زینت۔ جنت سے زیادہ کوئی مزین چیز نہیں ہے، سجی ہوئی چیز نہیں ہے، لیکن جنت بھی کہے گی تو نے مجھے سجانے کا وعدہ نہیں کیا تھا۔ فخدا کی طرف سے آواز آئے گی علم حسین کا بالحسن والحسین، اے جنت کا میں نے مجھے حسن اور حسین کے صدقے میں زینت نہیں دے دی۔ اللہم صلی علی محمد۔ جنت کی زینت، زمین و آسمان کی زینت، خیر کی زینت، ستر خیر کی زینت۔ اگر ہر خیر کی زینت اہل بیت ہے تو عابدوں کی زینت بھی تمہیں اہل بیت ہی ملے گی۔ کیا کہنے ان کی عبادت ہوگی، کثرت کے ساتھ عبادت کرنے والے۔ ہمارے آپ کی پانچوں والا حضرت امام باقر علیہ السلام میں شرف مانتے ہیں۔ ہمارے قال علی بن الحسین یصلی فی اليوم واللیلۃ 1000 رکعت تطوعا، ہمارے بابا مولا سید سجاد دن و رات میں ملا کر 1000 رکعت نماز پڑھے۔ اس کا معاملہ نہ سمجھے گا، وہ افراد کی ضرورت شکل عدم سوار کی نماز پڑھی، انہیں معلوم ہے کہ 1000 کسے کہتے ہیں، انہیں معلوم ہے کہ 1000 کسے کہتے ہیں، جنہوں نے 100 پڑھی ہو 1000 کسے کہتے ہیں۔ اور یہ ہے اگر ایسے ہیں تو ان کے چاہنے والوں کی بات ہو سکتے جو 1000 کا نماز پڑھا کرتے تھے۔ کون؟ علامہ امین 1000 کا نماز پڑھا کرتے تھے، اور ان سے کسی نے سوال کیا کہ علامہ امین آپ یہ کیسے نماز پڑھ لیتے ہیں، آپ تھکتے نہیں ہو؟ تو علامہ امین نے جواب دیا مجھے یہ بتاؤ کہ کیا مچھلی پانی میں تیرنے سے تھک جاتی ہے؟ جب مچھلی پانی میں تیرنے سے نہیں تھکتی ہے تو پھر میں نماز پڑھنے سے کیسے تھک جاؤں؟ میری جو حالات ہے نماز، اور وہ بتائیے کیا عمل ہے ہمارے مذہب کو چاہیے نماز کبھی بھی قضا نہ ہو، ہمیں تو صرف 17 رکعت پڑھنا ہمارے لیے واجب ہے، کیا مشکل ہے؟ اور پیغمبر نے فرمایا ہے اگر انسان سے خدا نہ بنا سزا ہو جاتی ہے تو پیغمبر نے مثال دی ہے جو آدمی دن میں 5 مرتبہ نہاتا ہو اور اپنے آپ کو دھوتا ہو صاف کرتا ہو، کیا اس کے بدن پر بھلائی ہوگی؟ سب نے کہا یا رسول اللہ نہیں، اس کے بدن پر کچھ نہیں ہوگا، کوئی جرم اس کے اوپر نہیں ہوگا۔ تو پیغمبر نے
ارشاد فرمایا جس طریقے سے بدن کی صفائی نہانے سے ہوتی ہے اسی طریقے سے روح کی صفائی نماز سے. اس کی روح بہت پاک و پاکیزہ ہوتی ہے جو 5 وقت کی نماز پڑھتا ہے. جو 5 نماز انجام دیتا ہے اس کی روح پاک و پاکیزہ ہو جاتی ہے. تو ہمیں تو سجدہ پڑھنی ہے. سید سجاد 1000 رکعت نماز پڑھا کرتے اور اس بارے میں بیان فرماتی ہے امام باقر کہ 1000 رکعت نماز کہاں پڑھا کرتے تھے. ایسے نہیں 1000 رکعت نماز کے اندر نماز شب شامل ہو یا 17 رکعت شامل ہو, نہیں, وہ تو الگ نماز ہے. یہ 1000 رکعت نماز کون سی ہے؟ امام باقر نے شرح فرمایا 1000 رکعت نماز ہمارے بابا چونکہ ان کے باغ میں 500 خرما کے درخت تھے, باہر درخت کے پاس جا کر 2 رکعت شکرانے کی نماز پڑھا. اللہ کتنا شکر نعمت کرنے والا. انسان کی زندگی میں ہر وقت کوئی نہ کوئی نعمت آئی ہوگی جس پر شکر کرنے کا دل چاہتا ہے. اپنے آپ کو آزاد کیجیے, بھرپور طریقے سے سجدے میں چلے جائیے. ہم سید سجاد کے ماننے والے ہیں. کسی نے کیا خود کہا تھا گھر گھر میں مصلی کبھی آباد نہ ہوتے دنیا میں اگر سید سجاد نہ ہو. سید سجاد کی سنت ہے سجدہ کرنا. اور مولا کی سمجھ سے ہمیں کون نتیجہ ملا ہے؟ اگر آپ بیدار تو جملہ کہنا چاہتا ہوں. مولا سے درخواست کرتا ہے مولا آپ کے پاس 500 خرما کے درخت تھے, تو آپ ان کے لیے جو 1000 رکعت شکرانے کی نماز پڑھا کرتے تھے وہ مسجد میں جا کر پڑھ لیتے. ٹھیک ہے, آپ ہر درخت کے پاس آ کر 2 رکعت نماز کیوں پڑھتے ہیں؟ شاید مولا سید سجاد جواب دے کہ جہاں نعمت پوری ہوتی ہے اس کے ساتھ ہی شکر نعمت کیا جاتا ہے. آپ کو سمجھ میں آ رہا ہے جو لوگ اوپر اعتراض کرتے ہیں تم کربلا جا کر پھر سجدے کی کرتے ہو, اپنی نمازوں کی کرتے ہو. ہم کربلا میں حسین کو سجدہ نہیں کرتے, لیکن کربلا کی نعمت جو ہمیں ملی ہوتی ہے اس پر خدا کا شکر ادا کرتے ہیں. یہ سجدہ خدا کا ہوتا ہے, یہ شکر خدا کا ہوتا ہے. لیکن سنت سید سجاد یہ ہے کہ جہاں نعمت ملے اس کے ساتھ ہی شکر ہو جائے. ہم اس لیے کربلا میں مولا امام حسین کے ذریعے کے پاس نمازیں پڑھتے ہیں. مولا سید سجاد کثرت کے ساتھ نمازیں پڑھا کرتے تھے. اور کیفیت کیا ہوتی تھی؟ اس 2 چیزیں ہوتی ہیں انسان کی زندگی میں. ایک یہ کہ کتنا وہ انجام دیتا ہے, اور دوسری ہوتی ہے کہ کوالٹی کیا ہے. ٹھیک ہے نا, کوانٹٹی کوالٹی. یہ تو ابھی تک ہم نے کوانٹٹی سنی ہے, کوالٹی میں تو ہمیں پتہ ہی نہیں. اللہ اکبر. مولا سید سجاد کی نمازوں کی کوالٹی کیا ہوگی؟ امام باقر فرماتے ہیں جب میرے پاپا نماز کے لیے کھڑے ہوتے تو بڑا کوئی حصہ راستہ تھا, اور جب اس جملے پر پہنچے تھے ماں لکھی ہوتی تو اس کو بار بار پڑھا کرتے تھے ماں لکھی ہوتی, ماں لکھی ہوتی. اور جب سجدے میں جاتے تھے کھانا کرتے تھے, اور اتنے سجدے کیے کہ لقب پڑ گیا مولا سید سجاد پہ, تو ہمارے معروف نہیں ہے. مولا کو کہا جاتا تھا ذو الصفنات. کیا مطلب ذو الصفنات کا مطلب ہے جس کی کھال اونٹ کے کھجوروں کی کھال کی طرح ہو جائے. اتنی کثرت کے ساتھ سجدے کیے ہیں, اتنی کثرت کے ساتھ پیشانی اپنے بنائی ہیں کہ جب وہ جگہ سخت ہو جاتی تھی تو مولا سید سجاد حکم دیتے تھے کہ ان کھال کے حصوں کو کاٹا جائے تاکہ میں صحیح طریقے سے سجدہ کر سکوں. اتنی کثرت کے ساتھ. اور جب ایک شخص آیا, آپ سنیے گا, لیکن نمازوں میں نبی بھی کہاں پہنچایا ہے مولا نے. جب ایک شخص آیا ایسا سوال کیا, مولا یہ بتائیے آپ کی نمازوں کی قبولیت کی وجہ کیا ہے؟ تو مولا نے کیا خوبصورت اور عجیب جواب دیا, ذہن کو کہاں سے کہاں لے گئے. فرمایا جو ہماری نمازیں قبول ہوتی ہے اس کی وجہ یہ ہے نمازیں وہ قبول ہوتی ہے جو ہماری محبت کے ساتھ اور ہمارے دشمنوں پر تبرک کے ساتھ. اگر تولہ تبرک کے ساتھ نماز دی جاتی ہے تو یہ نماز ہے جو قبول ہوتی ہے. انہیں تو کہتے دیجیے نا وہ نوجوان کہ جو مولا کی عاشق ہے, مولا کی عزادات ہے, مولا کی ماتمی ہے, بداری ہے, مولا ہے. ارے نمازیں تو آپ ہی قبول ہوتی ہے یہ جو مولا کی محبت بھی رکھنے والے ہیں, دشمنوں سے بیزاری کا اظہار بھی کرنے والے ہیں. تو پھر ان کو نمازوں میں کثرت کرنی چاہیے جن کی نمازیں قبول ہوتی ہے. یہ بولے میں آپ کی خدمت میں ہوں, آپ کی بیدار سماعتوں نظر حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی کوشش ہے. سوال کے مولا یہ بتائیے معرفت پروردگار کے بعد سب سے افضل عمل کون سا ہے؟ امام نے شاہ فرمایا نماز. نماز سب سے افضل. اس کے تو پھر امام نے فرمایا زکات, اس کے پھر امام نے فرمایا روزہ, اس کے پھر امام نے فرمایا حج, اور پھر امام نے فرمایا جہاد, اس کے پھر اب جو بات کو کہتے جاتے ہیں اس کے بعد اس کے بعد اس کے بعد اس کے بعد امام سمجھ کے وہ پہنچنا کسی اور چیز کی طرف چاہتا ہے.
اس کا مرتبہ کب آئے گا؟ امام نے رو کر جو نشا فرمایا وفاتحۃ الباب کلہ معرفۃ اللہ وخاتمتہ معرفۃ اللہ. نماز افضل عبادت ضرور ہے، زکات افضل عبادت ضرور ہے، روزہ افضل عبادت ضرور ہے، جہاد افضل عبادت ضرور ہے، حج افضل عبادت ضرور ہے، لیکن یہ عبادتیں اس وقت افضل بنیں گی جب اس کا آغاز بھی ہماری معرفت کے ساتھ ہو، اختتام بھی ہماری معرفت کے ساتھ. تو نمازیں تو وہی قبول کی ہے جو محبت اہل بیت کے ساتھ انجام دیتے ہیں. اور یہ یاد رکھیے گا یہ کوئی ہمارے دنیا نہیں ہے کہ شیعہ ہے تو یہ محبت اہل بیت کی بات کر رہے ہیں. نہیں نہیں نہیں، محبت اہل بیت وہ چیز ہے جو خدا نے قرآن میں ذکر کی ہے. خدا قرآن میں فرماتا ہے اے رسول قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى. اے رسول اپنی زحمتوں کی تم کوئی اجرت نہیں مانگو، اگر مانگو تو اپنے قربان کی محبت مانگو. مل کے ضرور پڑھ دیجیے نا محمد وعلیہ اس قربان کی محبت کا مضبوطی سے دھیان رکھنا ہے جو پوری اجر رسالت اسی کے اندر ہے. جو کہتے ہیں نا بڑے عاشق مصطفیٰ ہیں، بڑے غلام مصطفیٰ ہیں، اگر تم اس غلامی کا حق ادا کرنا چاہتے ہو تو قرآن میں آیت یہ ہے کہ قربان سے محبت ادا کیا. اتنی ضروری ہے قربان کی محبت. اور میں آگے جا کے انشاءاللہ آپ کی طرف بیان کروں گا کہ شام کے اندر جو تبلیغات ہوئی ہے اس کی وجہ سے مولانا سید سجاد نے کیسے پیغام پہنچایا ہے کہ قربان کی محبت کتنی ضروری ہے. تو مولانا سید سجاد کا ایک لقب سید الساجدین سید العابدین، اس کی وجہ سے پیغام توحید عام کرتے رہے. دوسری چیز مولانا نے ایک اور کام بھی کیا. دیکھیے مولانا کا زمانہ بڑا سخت ہے. اس زمانے کے اندر مولانا کے جو سچے جانثار ہیں وہ سب شہید ہو گئے. واقعہ کربلا کے اندر بڑے بڑے جو انصار اور اصحاب تھے وہ شہید ہو گئے. اس کے بعد قیام توابین کا زمانہ آیا، اس کے اندر بہت سارے اصحاب تھے وہ شہید ہو گئے. پھر قیام جناب مختار کا زمانہ آیا، اس میں بہت سارے شیعہ شہید ہو گئے. اب امام کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کوئی میری بات سننے والا موجود ہی نہیں، کوئی میرا شاگرد نہیں ہے، کوئی میرا صحابی نہیں ہے. لیکن باقی اماموں کے پاس اصحاب موجود تھے، سید سجاد کے پاس کوئی صحابی نہیں ہے. روایتوں کے اندر کوئی مولانا سید سجاد کے پاس نہیں تھا، اکیلے سید سجاد ہوتے تھے اور اشرف ہوتے تھے. کیسے پھر مولانا سید سجاد نے کام شروع کیا؟ سنیے گا.